بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالعزیز ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، صدیقین کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بہت بد دل ہو گئے، آپ کے رنج و غم بڑھ گیا۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، کیا میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وحی آئی، اے داؤد، تجھے اپنا رونا یاد ہے، گناہ یاد نہیں۔ عرض کیا، یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا تو یہ حال تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، چلتی ہوئی ہوا رک جاتی، پرندے میرے سر پر سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے اور وحشی جانور میرے محراب میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، وہ طاعت کا انس تھا اور معصیت کی وحشت تھی۔ اے داؤد، آدم میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی پوری روح پھونکی، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اسے اپنے اکرام کا خلت پہنایا، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندھی ہوا سے اس کا جوڑا بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے۔ اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے، عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک منبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ بآواز بلند اعلان کرے، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے، بتکدے اور عبادت خانے گونج اٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتیں اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، منبر پر کھڑے تشریف رکھتے، بنی اسرائیل کے لوگ ان کے منبر کو گھیر لیتے، ہر صنف کے افراد الگ الگ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے۔ اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے، تو پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے۔ اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے
کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے، تو عرض کرتے ابا جان آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے حشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگتے۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد بآواز بلند کہتا، اے داؤد تو نے جزا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چرپائی منگواتے اور مرنے والوں کو اس پر لٹاتے اور یہ منادی کراتے کہ اگر کسی کا دوست عزیز یا شناسا داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ چرپائی لے کر جائے اور اسے اٹھا لائے، اس کے لیے جنت اور دوزخ ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ ایک عورت چرپائی لے کر آتی ہے اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی، اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے ہلاک کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو افاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور عرض کرتے، اے داؤد کے مالک کیا تو داؤد سے ناراض ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے اور عرض کرتے، میں جو کہ ایک روٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ تناول فرما لیں اور اپنے مقصد پر تقویت حاصل فرمائیں۔ آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے اور پھر بنی اسرائیل میں تشریف لے جاتے۔ یزید رقاشی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40 افراد سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس 2 بانیاں تھیں جن کے سپرد یہ کام تھا کہ جب حضرت داؤد خوف خدا کی وجہ سے تڑپنے لگیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ دونوں بانیاں آپ کو سہارا دیتی تھیں۔